الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آج ہم آپ لوگوں کو ایک ضروری اور اہم شرعی مسئلہ کے متعلق ہم آپ لوگوں سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آج کل مساجد میں کرسیوں کا رواج عام ہو رہا ہے اور لوگ عذر سے یا بلا عذر کرسیوں کو نماز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا رواج ابھی کچھ چند سالوں سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے اور ان کو بھی عذر لاحق تھے، مگر کبھی لوگوں کو کرسی پر نماز نہیں سوجھی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے اور سنا بھی جاتا ہے کہ لوگ اچھے خاصے ہیں، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی قوت پوری طرح رکھتے ہیں اور اپنے گھروں سے چل کر آتے ہیں، مگر نماز کے وقت خود کرسی کھینچ کر اور اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ لوگوں میں تکاسل اور تغافل ہے اور نماز کی اہمیت سے وہ بے خبر ہے، لہذا ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے انکار نہیں کہ بعض اللہ کے بندے واقعی عذر اور شدید مجبوریوں میں کرسی کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کا یہ عذر شرعی اور معقول ہوتا ہے۔ اور آج کل قوا کی کمزوریوں اور نئی قسم کی بیماریوں نے اصحاب اعذار کی بھی بہتات کر دی ہے۔ الغرض ایک جانب دین سے غافل اور لاپرواہ لوگ ہیں جو بلا وجہ اور بلا عذر محض تن آسانی اور لاپرواہی سے اور غفلت اور سستی کی بنا پر محض شوقیہ یا فاخرانہ طور پر نماز کے لیے کرسیوں کا استعمال کرنے لگے ہیں، تو دوسری جانب ان حضرات کی بھی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کریم کا ڈر اور خوف اور احکام الہی کی عظمت اور جلالت موجود ہے، اور وہ بھی کرسیوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر اس وجہ سے کہ وہ واقعی معذور اور مجبور ہیں۔ اس صورتحال میں علماء اور مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں صحیح اور غلط اور اچھے اور برے کی تمیز بتائیں اور شریعت کی روشنی میں اس کے احکام کو واضح کریں، اور شریعت کی وصف امتیازی اعتدال کو پیش رکھتے ہوئے پہلے قسم کے لوگوں کی بے اعتدالیوں پر تنبیہ کے ساتھ ساتھ واقعی عذر رکھنے والوں کے لیے شریعت کی عطا کردہ سہولیت کو پیش کریں تاکہ اصحاب اعذار ان سے متنفع ہو سکیں، یعنی کہ جو واقعی شرعی عذر والے ہیں وہ اس شریعت سے متنفع ہو سکیں۔ اب حکم شرعی یہ ہے کہ جو لوگ زمین پر شرعاً سجدہ کیے بغیر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز اشارے والی نماز ہے، اگرچہ وہ کرسی کے آگے لگے ہوئے تختے پر سجدہ کریں یا فقط سر جھکائیں۔ لہذا اگر انہیں شریعت کی طرف سے اشارے والی نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی اور ان کا تختے پر سجدہ کرنا بھی درست ہوگا، اور اگر انہیں شریعت کی طرف سے اشارے والی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کی نماز ہرگز ادا نہیں ہوگی۔ اس حکم کی تفصیل جاننے کے لیے نماز میں قیام سجدے کے حکم شرعی کے بارے میں آپ تفصیل ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، یاد رکھیے کہ نماز میں قیام فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قوموا للہ قانتین، یعنی کہ کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ اس کے تحت مفسر قرآن مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس سے نماز کے اندر قیام کا فرض ہونا ثابت ہوا،
اور امداد الفتاح شرح نور الایضاح میں ہے کہ ہر فرض نماز میں قیام فرض ہے اور واجب نماز میں بھی، کیونکہ واجب بھی فرض کے قائم مقام ہے، ایسے شخص پر قیام فرض ہے جو زمین پر رکوع سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ بحوالہ امداد الفتاح شرح نور الایضاح۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح حلب الکبیر میں بھی ہے کہ نماز کے فرائض میں دوسرا فرض قیام ہے۔ اگر قیام پر قادر ہونے کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز جائز نہیں، جبکہ نوافل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ جو شخص مکمل طور پر قیام نہیں کر سکتا لیکن کچھ وقت یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اپنی قدرت کے مطابق اتنی دیر کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح تنویر الابصار مع الدر مختار میں ہے کہ اگر کچھ دیر قیام پر قادر ہے کچھ لکڑی یا دیوار کے سہارے سے، تو جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنی دیر اس پر قیام کرنا لازم ہے، اگرچہ وہ قیام ایک آیت یا تکبیر تحریمہ کہنے کے مقدار کے برابر ہو۔ صحیح مذہب پر اس لیے کہ بعض قیام قول کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا۔ بحوالہ تنویر الابصار مع الدر مختار کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المریض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 567۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی تو بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ وہی لوگ اس حالت میں 15 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں ان کا اعادہ فرض ہے۔ یوں ہی اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئی، ان کا پھیرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی سطر کھلتا ہے، یا قرأت سے مجبور محض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو قیام ساقط ہوگا ورنہ نہیں۔ بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511۔ کنز الدقائق میں ہے کہ اگر نماز پر قیام کرنا متعذر ہو یا مرض زیادہ ہونے کا خوف ہو تو بیٹھ کر رکوع اور سجدے سے نماز پڑھے۔ بحوالہ کنز الدقائق نمبر 2 صفحہ نمبر 197۔ اور جو شخص قیام کر سکتا ہے لیکن کمر میں شدید درد یا تکلیف یا زخم یا آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹرز نے کچھ عرصے کے لیے سر جھکانے سے منع کیا، جس کی وجہ سے رکوع نہیں کر سکتا، یا گھٹنوں میں درد یا تکلیف کی وجہ سے بڑھاپے اور کمزوری اور ضعیفی کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل یا ناممکن، یا کم از کم بیمار کے دیر سے صحت یاب ہونے کا گمان غالب ہے، لیکن ایسا شخص زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، یا کوئی ایسی چیز زمین پر رکھے جس پر سجدہ اپنے تمام شرائط کے ساتھ درست ہو جائے، کہ وہ سخت چیز ہو جس پر پیشانی جم جائے۔ مزید
دبانے سے نہ دبے، اور وہ چیز پتھر وغیرہ جو زمین سے 9 انچ سے زیادہ اونچی نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ ہی کرے۔ اس کے لیے بیٹھ کر سجدہ کا اشارہ کافی نہیں، لہذا ایسا آدمی جس نے بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لی ہے، یا تھوڑی بہت تکلیف یا کمر میں ہلکی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس پر فرض ہے کہ اپنی عادت کو شریعت کے تابع کرے اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھی گئی نمازوں کی قضا کرے۔ سجدہ نماز میں فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کی ادائیگی کا طریقہ اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدموں کے کنارے، اور یہ کہ کپڑے اور بال جمع نہ کریں۔ بحوالہ مشکات المصابیح، کتاب الصلاۃ، صفحہ نمبر 84۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اسی طرح امداد الفتاح شرح نور الایضاح میں ہے کہ نماز میں سجدہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اور سجدہ کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا، اور اس کی فرضیت پر اجماع بھی ہے۔ اور سجدہ یہ ہے کہ صرف ناک نہیں بلکہ پیشانی زمین پر جم جائے، اور دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اور دونوں گھٹنوں میں سے ایک گھٹنا اور دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کے کنارے پاک زمین پر رکھے جائیں۔ بس اگر ان مذکور اعضاء کا زمین پر رکھنا نہ پایا گیا تو سجدہ متحقق نہیں ہوگا۔ بحوالہ امداد الفتاح شرح نور الایضاح، صفحہ نمبر 254۔ حضرین و سامعین ذی محتشم، اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا مگر شرائط مذکور، یعنی کہ سجدے کے درست ہونے کی شرائط کہ سخت چیز ہو جس پر پیشانی جم جائے، مزید دبانے سے نہ دبے، اور ان شرائط کے ساتھ کوئی سخت چیز زمین پر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے کہ اسی طرح سجدہ کرے، اشارہ جائز نہیں۔ بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 722۔ علامہ ابن عابدین المعروف شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ بلکہ میرے لیے یہ ظاہر ہوا کہ بے شک اگر کوئی زمین پر رکھی ہوئی چیز پر سجدہ کرنے پر قادر ہے جس پر صحیح طریقے سے سجدہ ہو سکتا ہو، یعنی وہ چیز سخت ہو جس پر ناک اور پیشانی اچھے طریقے سے جم جائیں جیسے زمین پر سجدہ کرنے میں ہوتا ہے، اور 9 انچ سے کم اونچی ہو، تو اس رکھی ہوئی چیز پر سجدہ کرنا لازم ہے کیونکہ وہ حقیقت میں رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہے۔ بحوالہ رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ المریض، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 569۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اگر قیام مشکل ہو جائے پھر حکم یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا لیکن کوئی ایسی چیز ہے مثلا پتھر وغیرہ جس پر سجدہ اپنی شرائط کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ مذکورہ طریقے سے سجدہ ہی کرے۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر پیشانی میں زخم یا پھوڑا وغیرہ ہے جس کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تو اس پر لازم ہے کہ ناک پر سجدہ کرے،
ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ فتوی عالمگیر میں ہے کہ اگر پیشانی میں زخم ہو اور وہ اس پر سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے اشارہ کرنا جائز نہیں، اور اس پر لازم ہے کہ ناک پر سجدہ کرے۔ اگر ناک پر سجدہ نہ کیا اور سجدہ کا اشارہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بحوالہ فتوی عالمگیر کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المریض جلد نمبر 1۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پیشانی میں زخم ہے، سجدہ کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتا تو ناک پر سجدہ کرے، اور ایسا نہ کیا بلکہ اشارہ کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اس بحث سے معلوم ہوا، ان تمام حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ نماز میں قیام فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، لہذا اگر کوئی شخص قیام کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجود پر بھی قادر ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اصلاً ادا نہ ہوگی، کیونکہ قیام فرض ہے اور فرض کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا زمین پر یا اوپر مذکورہ متبادل چیز پر سجدہ پر قادر ہوتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کا اشارہ کیا تو نماز اصلاً ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح پڑھی گئی سب نمازوں کا اعادہ کرنا فرض ہے، ورنہ فرض سر پر رہے گا۔ اگر کوئی شخص واقعی ایسا ہے جو کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن گھٹنوں یا کمر میں کسی بیماری کی وجہ سے رکوع اور زمین پر سجدہ کر ہی نہیں سکتا، یا وہ قیام تو کر سکتا ہے اور رکوع بھی کر سکتا ہے لیکن پیشانی یا حلق وغیرہ میں زخم ہے جو سجدہ کرنے سے بہتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اشارے سے نماز پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرے، اور سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ کرے۔